بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام انسان کے وجود کو ارتقاء دینا چاہتے تھے، رشد دینا چاہتے تھے، بلندی دینا چاہتے تھے، کیونکہ جو دنیا میں پھنسا رہے گا وہ امام کی معرفت نہیں کر سکتا۔ امام نے ایسا کربلا کے اندر ایک نقشہ، ایک اسٹریٹجی، ایک سسٹم ڈیزائن کیا کہ جو اس وادی میں آئے گا اس کے تعلق صرف اور صرف خداوند متعال سے ہوگا۔ اسی لیے امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، حتیٰ کسی مذہب کے بھی نہیں ہیں۔ سارے مذہب کے لوگ، چاہے جن کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اگر انسانیت ہے تو وہ حسین کو جانتے ہیں۔ یہ امام حسین نے کام کیا اور ہمیں اسی پیغام کو پوری دنیا میں دینا ہے۔ اگر انسانیت ہے، کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ عزاداری کرتے رہیں، خاموشی سے کرتے رہیں، 61 ہجری کے یزید کو بولا بھرا بولتے رہیں، 61 ہجری کے امام پر گریا کرتے رہیں، دشمن کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ بہت سارے ملکوں میں جلوس عزاداری بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آج کے یزید کو للکارا جائے، آج کے یزیدیت کے سسٹم کا نام لیا جائے، آپ کے اوپر مشکل آ جائے گی۔ لیکن کل رات کو میں نے واقعاً دیکھیں امام حسین بیدار کرتے ہیں، دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ کل عمان کا واقعہ، مسقط کا، آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایسے ملک میں جو مڈل ایسٹ کا سب سے پیسفل کنٹری ہے، سب سے امنیت، اسی امام بارکہ میں مجھے بھی کئی دفعہ توفیق ہوئی ہے پڑھنے کی، کئی عرصے سے وہاں امام عزاداری ہو رہی ہے، ہر مذہب آزاد ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کوئی تکفیریت نہیں ہے۔ اس جگہ پر کل رات کو مجلس کے بعد جلوس ماتم ہو رہا ہے، 45 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی، کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی صحیح سٹیٹسٹک نہیں ہے، 30 لوگ زخمی بھی ہیں۔ کیوں؟ کس کو گھبراہٹ ہے مجلس سے؟ کس کو گھبراہٹ ہے؟ مندر پہ کیوں نہیں فائرنگ ہوئی آج تک؟ بہت بڑے مجمع ہوتے ہیں، کلیسا پہ ہو سکتا ہے کبھی کہیں ہوئی ہو، لیکن ویسے مسلمان پہ ہی ہوتی ہے۔ مین مسئلہ مسلمان، اور اس کے اندر بھی وہ مکتب جو بیدار کر رہا ہے۔ جہاں پر سلانے والے کیپسول دیے جاتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں بیداری ہے، جہاں حق اور باطل کو الگ کیا جا رہا ہے، وہی مشکل ہے، وہی مشکل ہے۔ حق اور باطل کو مطلب امام حسین کربلا کیوں آئے تھے؟ امام حسین صرف اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ میں اور آپ جمع ہوں اور گریا کریں اور گھر چلے جائیں۔ امام حسین اس لیے آئے تھے کہ ہاں بے شک گریا کرو، اس میں بھی اجر ہے، لیکن اصل تو یہ حق کو تو پہچانو، حق کو پہچانو، باطل نشاندہی کرو گے۔ آج کے زمانے میں باطل کیا ہے؟ اور ہم اگر کریں یا نہ کریں، مگر سید الشہداء کا یہ راستہ لوگوں کو واضح کر رہا ہے۔ کل اللہم صلی علی کل امریکہ میں مشن گن میں، آپ سوچیں کہ امریکہ جیسے ملک میں کہ جہاں انسان شاید اتنا سوچ نہیں سکتا تھا پہلے، وہاں پر اصل عزاداری ہوئی ہے۔ اصل عزاداری کیا ہے؟ کہ جہاں پر حضرت عباس کا پرچم اٹھایا جائے تو اس کے ساتھ فلسطین کا پرچم بھی اٹھایا جائے۔ اصل عزاداری یہ ہے کہ مظلومیت کہاں ہے؟ کہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں دفنائے جا رہے ہیں؟ کس وجہ سے دفنائے جا رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر۔ اگر امام حسین علیہ السلام آج ہوتے اور کربلا میں یہ غزہ کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہوتے تو کیا امام حسین علیہ السلام اس جگہ کے لیے بلند ہوتے یا نہیں ہوتے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کی حکومت کا دور ہے، اور نون مسلم خاتون کے بازار میں کوئی چیز چھن گئی یا کچھ گر گیا یا کچھ ہوا یا ٹکرا گیا، امام نے چیخ بلند کی ہے
کہ میرے دور حکومت میں کسی کے اوپر ظلم ہو، عدالت کا امام ہے، عدالت. اب یہ عدالت کیسے قائم ہوگی کہ جب میں اور آپ ظلم کے مقابلے میں بول بھی نہیں سکتے؟ کر تو ہم ویسے بھی کیا کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیٹھ کے؟ بول تو سکتے ہیں، پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں، کم از کم ان مظلوموں کو تو دکھا سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں جن سے پیسہ لے کر ان کے اوپر گولیوں کی طرح برس رہا ہے. پورا 2 مہینہ 10 دن نیازیں سبیلے ہیں، کتنا کام آپ کر سکتے ہیں؟ کم از کم وہ پانی پیتے ہوئے آپ کو اور مجھے دکھ ہونا چاہیے کہ یہ پانی تو میں پی رہا ہوں، مگر یہ میرا پانی یہاں پی رہا ہوں اور وہاں فلسطینی بچوں کا خون ٹپک رہا ہے. یہ ہے امام حسین کا پیغام. اگر حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا تو پھر تم کربلا. وہ ہمیں امام حسین اچھے لگتے ہیں جہاں ہمیں کوئی ذمہ داری نہ ہو، ہم آئیں، گریہ کریں، روئیں اور قیامت میں مولا ہماری شفاعت کر دیجیے گا، بس. وہ امام حسین ہمیں اچھے. وہ امام حسین جو ذمہ داری دے، وہ امام حسین جو بلائے کہ آؤ میرا ساتھ دو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. وہ امام حسین جو وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑا کرے. وہ امام حسین جو یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تیر کھانے کے لیے. وہ امام حسین کیا ہمیں پسند ہے؟ یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو چکے ہوتے. اب یہ کامیابی کیسی ہے؟ وقت کا امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امت کا. امت سازی. امت کو یہ جتنی دیر چند دن جو گفتگو کی، آزاد ہو، اخلاق اچھا رکھو، لوگوں کی مدد کرو، مدارہ کرو، صبر اپنے اندر قائم کرو. کل جو گفتگو کی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کیسے، کیوں؟ تاکہ ایک امت ڈیزائن ہو، ایک امت جس میں امام تشریف لائے، ایک امت جو امام کی حفاظت کر سکے. نہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح امت جو امام کے خیمے میں گھس گئی اور امام ہی کی جانماز کو کھینچ لیا. نہ کہ کوفہ جیسی امت 12,000 اور 18,000 خط لکھے، مسلم کے ہاتھ میں ہزاروں کی بیعت ہے اور مسلم اسی رات کو مغرب عشاء اکیلا پڑھ رہا ہے. مسلم کے بدن کو کوفہ میں گھسیٹتے رہے، بے احترامی کرتے رہے. امت گھروں میں بیٹھی تلواروں کو بیچ کر سونے خرید چکی تھی. امت. اس امت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے؟ امام کے 6 مہینے کے بچے کو دشت کربلا میں پیاسا شہید کر دیا. امام علی نہج البلاغہ میں خون کے آنسو رو رہے ہیں. امت کو جب تک وہ دیتے رہو جو امت کو اچھا لگتا ہے تو امت صحیح ہے. جہاں امت کو ذمہ داری ڈال دو وہاں امت پریشان ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے اچھے کام نہیں کہ ماشاء اللہ، لیکن اوور آل بات کر رہا ہوں. بیدار ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے. مردہ قومیں حسین کا ذکر نہیں کرتی. مردہ قوم حسین کو نہیں پہچانتی. حسین کو وہی پہچانتا ہے جو بیدار ہے. بیدار.